چلیں کالے جادو کی پراسرار اور خفیہ دنیا میں چھانکتے ہیں۔ ہم اس کا ارتقا دیکھیں گے آفتاب بن اشرف کی کتاب کالے جادو کی تاریخ کی روشنی میں۔ کتاب کے مطابق یہ اندیکھی طاقتوں پر قابو پانے کی انسانی خواہش ہے۔ یہ کہانی تہذیب کے آغاز سے شروع ہوتی ہے جب انسان فطرت کو سمجھ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان تہذیبوں نے اپنے جادوئی طریقوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ قدیم مصر میں ہیکا یعنی جادو کو کائنات کی ایک بنیادی طاقت مانا جاتا تھا۔ لیکن قرون وسطیٰ کے یورپ میں پہنچ کر کہانی میں ایک تاریخ موڑ آتا ہے۔ اس دور میں جادو کا مطلب ہی بدل گیا، حکمت سے سیدھا بدعت۔ چرچ نے قدرتی اور شیطانی جادو میں فرق کر کے کئی پرانی روایات کو برا بنا دیا۔ اسی خوف نے جادوگرنیوں کے شکار کو ہوا دی اور نشانہ بنے اکثر کمزور لوگ۔ انکویزیشن یعنی تفتیشی عدالتیں اقرار جرم کے لیے تشدد جیسے وحشیانہ طریقے اپناتی تھی۔ تاریخ دور کے بعد نشاط ثانیہ میں باطنی علوم میں دلچسپی دوبارہ پیدا ہوئی۔ کیمیا گروں اور مفکروں نے سائنس اور جادو کی حدیں دھندلا دیں جو جدید سائنس کی بنیاد بنی، اور یوں تاریخی ظلم کی کہانیاں جدید دور میں فلموں کا حصہ بن گئے۔ 20ویں صدی میں خفیہ سوسائٹیز اور ایلسٹر کرالی جیسی شخصیات نے روایات کو چیلنج کیا۔ ان گروہوں نے قدیم تصوف کو نئے فلسفوں سے ملا کر جادو کے نئے نظریات پیش کیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی جادو کی کشش کیوں برقرار ہے؟ شاید اس کی وجہ کنٹرول، طاقت اور ممنوع کو جاننے کی انسانی خواہش ہے۔ پاپ کلچر، روایات اور نفسیاتی اپیل یہ سب مل کر اسے آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ثقافتی آزادی اور نقصان سے بچاؤ پر قانونی اور اخلاقی بحثیں ہوتی ہیں۔ تو کالے جادو کی کہانی دراصل خود انسانیت کی کہانی ہے، روشن بھی اور تاریک بھی۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ زیادہ طاقتور کیا ہے، جادو یا اس کا خوف؟